नहमदुहु नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू मा क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के कुरान की तिलावत की पढ़ने और सुनने की 14 रुकू है। इससे पहले हम कुरान की कुछ हदीस सुनते हैं। एक हदीस में है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक हदीस में आया है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है, हक़ ताला शाह ने 5 तरह से इसका इकराम व एजाज़ फरमाती हैं। एक ये कि उस पर से रिज़्क़ की तंगी हटा दी जाती है, दूसरा ये कि अजाब कब्र हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि क़यामत को इसके अमलनामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे जिनका हाल जन्नत में होगा। मस्करा, जो लोग के नामे अमल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे और नहायत खुश और जरहम हर शख्स को दिखाते फिरेंगे। और चौथा ये कि फुलसरात पर बिजली की रफ्तार से पार होंगे। पांचवा एक के हिसाब से महफूज रहेंगे। और जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है, इसको 15 तरीके से अजाब होता है। 5 तरह दुनिया में, और 3 तरह से मौत के वक्त, और 3 तरह से कब्र के, और 3 तरह के कब्र से निकलने के बाद। दुनिया के 5 तो ये हैं कि अव्वल ये कि इसकी ज़िंदगी में बरकत नहीं रहती, दूसरा ये कि सलाह का नूर इसके चेहरे से हटा दिया जाता है, तीसरा ये कि इसके नेक कामों का इजहार हटा दिया जाता है, चौथा उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, पांचवा ये कि नेक बंदों की दुआओं में इसका इस्तिग़ाथ नहीं रहता। और मौत के वक्त के 3 अजाब ये हैं। अव्वल जिल्लत से मरता है, दूसरा ये कि भूखा मरता है, तीसरा प्यास की शिद्दत में मौत आती है, अगर समंदर भी पी ले तो प्यास नहीं बुझती। कब्र के 3 अजाब ये हैं कि अव्वल उस पर कब्र इतनी तंग हो जाती है कि फसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती है, दूसरे कब्र में आग जला दी जाती है, तीसरा कब्र में एक सांप उस पर ऐसी शक्ल का मुसलत होता है जिसकी आंखें आग की होती है और नाखून लोहे के, इतने लंबे कि एक दिन पूरा अचल कर उनके ख़त्म तक पहुँच जाए। मैयत को जख्मी करता है, फिर कहता है कि मैं हूँ गंजा सांप, जिसकी आवाज़ बिजली की कड़क की तरह होती है। वो ये कहता है कि मुझे मेरे रब ने तुझ पर मुसलत किया है कि तुझे सुबह की नमाज के जाए करने की वजह से आफताब निकलने तक मारे जाओगे, और जुहर की नमाज जाए करने की वजह से असर तक मारे जाओगे, और फिर असर की नमाज जाए करने की वजह से मगरिब तक, और मगरिब की नमाज की वजह से असा तक, और असा की नमाज की वजह से सुबह तक मारे जाओगे। जब वो एक दफ़ा इसको मारता है तो इसकी वजह से वो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाता है। इसी तरह क़यामत तक इसका अजाब होता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। और कब्र से निकलने के बाद 3 अजाब ये है, दूसरे टाइम में इसे देखेंगे। अभी कुरान की तिलावत, चलो कुरान की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसर अला शैइन वक़ालतिन नसर लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। और यहूद कहने लगे कि इंसारी का मजहब किसी बुनियाद पर कायम नहीं, और इसी तरह नसारी कहने लगे कि यहूदी किसी बुनियाद पर नहीं, हालांकि ये सब लोग आसमानी किताबें भी पढ़ते हैं। इसी तरह ये लोग भी जो कि महज बेइल्म हैं। कज़ालिका क़ालल्लज़ीना ला यअलमूना मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम व यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। इसी तरह ये लोग भी जो हैं, जो कि महज बेइल्म हैं, इसका
سکول کہنے لگے سو اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلے کر دیں گے فیصلے کر دیں گے ان سب کے درمیان عملی فیصلے کر دیں گے قیامت کے روز ان تمام مقدرات میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ اور اسی شخص سے زیادہ وہ اور کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ورائن و معطل ہونے کے بارہا میں کوشش کرے۔ ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے بہت اور ادب سے جاتے، ہیبت اور ادب سے جاتے۔ ان لوگوں کو تو کبھی ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا، بلکہ جب جاتے ہیبت اور ادب سے جاتے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کی آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے مملوک ہیں سب جہتیں، مشرق بھی اور مغرب بھی، پس تم لوگ حسب طرف منہ کرو، جس طرف منہ کرو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام حاجت کو محض ہے، کامل علم ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، کیا معمل بات ہے، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی مملوک ہیں جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجودات ہے اور سب ان کے محکوم بھی ہیں۔ بَدِعُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ حق تعالی موجود ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور جب کسی کام کا پورا کرنا چاہتے ہیں تو بس اس کام کی نسبت اتنا فرما دیتے ہیں کہ ہو جائے، بس وہ ہو جاتی ہے، اسی طرح ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَاتٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ۔ اور بعض جاہل تو یوں کہتے ہیں کہ خود ہم سے کیوں نہیں کلام فرماتے اللہ تعالیٰ، یا ہمارے پاس کوئی ہی دلیل آ جائے۔ اسی طرح وہ جاہل لوگ بھی کہتے چلے آئے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، انہی کا جہلانہ قول ان سب کے قلوب تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ قید فہمی ہے، باہم ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ہم نے تو بہت سی دلیل صاف صاف بیان کر دی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ ان لوگوں کے لیے نعم ہے جو یقین حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو ایک سچا دین دے کر بھیجا ہے کہ خوشخبری سناتے رہیں اور ڈراتے رہیں، اور آپ سے دوزخ میں جانے والوں کی باز پرس نہ ہوگی۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔
اور کبھی خوش نہ ہوں گے آپ سے یہود اور نہ نصاری جب تک کہ آپ خدا تسوستی ان کے مذہب کے بالکل پیروی نہ ہو جاؤ۔ آپ صاف کہہ دیجئے کہ بھائی حقیقت میں تو ہدایت کا وہی راستہ ہی جس کو خدا تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ اگر آپ اتباع کرنے لگے ان کے غلط خیالات کا، علم وقائی ثابت والوہی آ چکے نہ کہ بعد تو آپ کا کوئی خدا سے بچانے والا نہ یار نکلے نہ مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب توریت انجیل دی بس طریقے اور اس کی تلاوت اثرت کرتے رہیں جس طرح کی تلاوت حق ہی، ایسا لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور جو شخص نہ مانے گا کسی کا نقصان کرے گا، خود ہی ایسا لوگ خسارے میں رہے گا۔ جو شروعات میں ہم نے حدیث پڑھی تھی قرآن کی تلاوت کے پہلے، پھر اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ ایک احساس سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تالسانے کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کل میزان 14 ہوئی، ممکن ہے کہ 15 بھول سے رہ گیا ہو، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 شرطیں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلا شرط اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا، دوسرا سطر اللہ کے غصے کے ساتھ محسوس، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اسی طرح نماز نہ پڑھنے کا یہ صلہ ہے۔ ہم نماز ہمیشہ پڑھتے رہو، نماز کبھی نہ چھوڑو۔ ارے وہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، جیسے ہمارے 3 ٹائم کھاتے ہیں، ابھی تو 5 ٹائم کھاتے ہیں، 3 ٹائم بھی نہیں، تو 5 ٹائم نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اتنا کھاتے ہیں کہ بدہضمی ہوتا ہے، گیس ہوتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، لیکن نماز پڑھتے نہیں۔ جیسے کہ ہمارے ساتھ موت چلتا ہی رہتا ہے کہ ہمارا بچپن تھا، جوانی آئی تو بچپن کی موت ہو گئی، تو جوانی سے بڑھاپا آیا تو جوانی کی موت ہو گئی، بڑھاپا میں بھی ہم بھی نماز نہیں پڑھے۔ چلو 60 برس ہو جائے گا نماز پڑھیں گے، زندگی تو 60 برس کا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ ہدایت دے، نماز کی توفیق دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔